پاکستان اور سعودی عرب کے مابین نئے تجارتی، معاشی اور سیاسی دور کا آغاز ہو رہا ہے۔ سعودی عرب پاکستان میں تاریخ کی سب سے بڑی سرمایہ کاری شروع کر رہا ہے۔ اس سرمایہ کاری سے ملک میں کاروبار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے، تجارتی سرگرمیوں کو فروغ حاصل ہوگا۔ پاکستان سعودی سرمایہ کاری سے سی پیک سے زیادہ فوائد حاصل کر سکتا ہے۔ نامور صحافی محمد اکرم چودھری اپنے ایک خصوصی تبصرے میں لکھتے ہیں، شہزادہ محمد بن سلمان پاکستان کے ساتھ مضبوط سفارتی، تجارتی اور معاشی تعلقات کو بلندیوں پر لے جانے کے خواہش مند ہیں۔ دونوں ممالک کی تاریخ میں یہ دورہ اس لیے بھی منفرد اہمیت رکھتا ہے کہ یہ پہلا موقع ہے جب سعودی حکمرانوں کی خواہش پر مذاکرات ہوئے ہیں۔ ان مذاکرات کے نتیجے میں آئندہ چند ہفتوں کے دوران سعودی عرب پاکستان میں تاریخ کی سب سے بڑی سرمایہ کاری کا اعلان کرے گا۔ اس دورے کے نتیجے میں پاکستان کو براہ راست مالی مدد تو نہیں ملی، لیکن سعودی عرب کی طرف سے بھارت میں سعودی سرمایہ کاری کے ہجوم کے مطابق پاکستان میں سرمایہ کاری کی یقین دہانی کروائی گئی ہے۔ مستقبل قریب میں سعودی عرب میں لگ بھگ 1.5 لاکھ ملازمتوں کے مواقع پیدا ہونے ہیں۔ ان میں سے 70-80% پاکستانیوں کو ملازمت کا موقع ملے گا۔ سعودی حکام نے زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں کے لیے ملازمت کے دروازے کھولنے کی یقین دہانی کروائی ہے۔ موجودہ حالات میں خطے کی بدلتی صورتحال اور پاکستان کے معاشی مسائل کو دیکھتے ہوئے سعودی سرمایہ کاری تازہ ہوا کا جھونکا ثابت ہوگی۔ ایک طرف سی پیک پر کام ہو رہا ہے تو دوسری طرف پاکستان میں سعودی سرمایہ کاری سے معاشی مسائل میں کمی آئے گی اور معیشت ترقی کی طرف سفر کرے گی۔ ان کامیاب مذاکرات کا کریڈٹ وزیر اعظم عمران خان، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، سعودی عرب میں پاکستانی سفیر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ بلال اکبر، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور ان کی ٹیم کو جاتا ہے۔ یہ دورہ دونوں ممالک کے مابین سیاسی، دفاعی اور معاشی تعلقات میں سنگ میل ثابت ہوگا۔ دونوں ممالک نے ہر مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دینے کے عزم کو دہرایا ہے۔ شہزادہ محمد بن سلمان مستقبل کے سعودی عرب میں پاکستان کو ایک انتہائی اہم اتحادی اور قابل اعتماد دوست ملک کے طور پر دیکھتے ہیں۔ وہ سعودی عرب میں ترقیاتی منصوبوں اور پاکستان کے ساتھ دیرینہ تعلقات کو بھی مزید مضبوط کرنے کے خواہاں ہیں۔ سعودی عرب کی طرف سے پاکستان میں تاریخ کی سب سے بڑی سرمایہ کاری سے ملک میں نئے دور کا آغاز ہوگا۔ برادر ملک کی طرف سے تاریخ کی سب سے بڑی سرمایہ کاری کے اعلان سے پاکستان کو مسائل کی دلدل سے نکلنے میں مدد مل سکتی ہے۔ اس سرمایہ کاری کے ذریعے پاکستان قرضوں کی دلدل سے بھی نکل سکتا ہے۔ سٹیک ہولڈرز ملک کو مستقبل میں قرضوں یا امدادی پیکج کی بجائے کاروباری تعلقات کو فروغ دینے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ یہ دورہ حکومت کے مسائل میں کمی کا باعث بن سکتا ہے۔ جہاں بڑی سرمایہ کاری آ رہی ہے، وہیں خطے میں دیگر ممالک کے ساتھ دیرینہ مسائل حل کرنے کے لیے حکومت کو بہتر حکمت عملی ترتیب دینا ہوگی۔ جیسے جیسے میاں نواز شریف کے سعودی عرب شفٹ ہونے کے خطرات نظر آ رہے ہیں، ویسے ویسے حکومت بھی مضبوط حکمت عملی بنا کر اپنے کارڈ شو کرتی جا رہی ہے۔ نازک وقت میں انتہائی اہم فیصلہ اس وقت دیکھنے میں آیا جب حکومت نے لیفٹیننٹ جنرل بلال اکبر کو ریٹائرمنٹ کے فوراً بعد سعودی عرب میں سفیر لگا دیا۔ جنرل بلال اکبر ماضی میں مشہور زمانہ ٹویٹ کے ایشو پر میاں نواز شریف حکومت سے مذاکرات کرتے رہے تھے۔ سابق دور میں مسلم لیگ نون کی حکومت کے مرکز پنجاب ہاؤس میں ان کی حکومت کے وزارتی گروپ سے ملاقات ہوئی تھی۔ چودھری نثار اور احسن اقبال بھی ملاقات میں موجود تھے اور وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری فواد حسن فواد بھی۔ اس میٹنگ کے دوران جنرل بلال اکبر کی ایک بات بہت مشہور ہوئی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ آپ لوگ بار بار کہتے ہیں سول ملٹری تعلقات، پاکستان میں سول ملٹری تعلقات میں کوئی خرابی نہیں، سویلین پاکستانی اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ گورنمنٹ ملٹری تعلقات کہا کریں، یہ خراب ہیں۔ اس صورتحال میں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ایک طرف بھارت کی سعودی عرب کے ساتھ قربتیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ کچھ عرصہ قبل انڈین آرمی چیف کا دورہ سعودی عرب بھی اسی کا شاخسانہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح سعودی عرب کا پاک فوج پر سے انحصار ختم ہو سکے اور سعودی آرمی اور انڈین آرمی کے درمیان تعلقات استوار ہو سکے۔ ناظرین، یہاں پر آپ کو یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ پوری دنیا کے حالات تیزی سے تبدیلی کی طرف گامزن ہیں۔
امریکہ میں نئی حکومت کا قیام عمل میں آ چکا ہے۔ جو بائیڈن نے امریکی صدر کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا ہے۔ پوری دنیا پر پابندیاں لگانے والے ڈونلڈ ٹرمپ بھی رخصت ہو چکے ہیں۔ ٹرمپ نے جاتے جاتے اپنی حکمت عملی کو کامیاب کروانے کے لیے کئی عرب ممالک سے اسرائیل کو بھی تسلیم کروا لیا۔ اس حوالے سے سعودی عرب پر بھی دباؤ تھا کہ وہ بھی اسرائیل کو بطور ریاست تسلیم کر لے۔ اگر سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کر لیتا تو پاکستان پر بھی اس بات کا پریشر بڑھ جانا تھا۔ یہاں پر یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ پاک سعودیہ تعلقات میں پچھلے کچھ عرصے میں تناؤ دیکھنے میں آ رہا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان نے سعودی عرب سے لیے ہوئے قرض کی 2 قسطیں بھی ادا کر دی ہیں۔ اس قسطوں کی ادائیگی میں دوست ملک چین نے پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا۔ تناؤ کو کم کرنے کے لیے چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نے دورہ سعودی عرب بھی کیا اور تناؤ کو کم کرنے کی کوشش کی۔ ایسے وقت میں میجر جنرل بلال اکبر کی سعودی عرب میں بطور سفیر تعیناتی سے عمران حکومت نے 2 بڑے کارڈ کھیل دیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر شریف خاندان اور سعودی شاہی خاندان میں کچھ معاملات طے کیے جا رہے ہیں تو انہیں مؤثر حکمت عملی سے روکا جائے، اور دوسرا یہ کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات میں جو تناؤ پیدا ہو چکا ہے اسے کسی نہ کسی طرح کم کیا جائے، تاکہ دونوں ملکوں کے درمیان پہلے جیسے تعلقات پیدا ہو سکیں جیسے عمران حکومت کے اقتدار میں آتے ہی ہو گئے تھے۔